تین اتنی جوہری اس کیس میں جج صاحب نے ٹرائل میں جلد بازی میں یہ چیزیں کی ہوئی ہیں کہ میرٹ پر اگرچہ ان کا فیصلہ درست ہے، کسی کو رائٹ دیے بغیر، اس کا حق دیے بغیر آپ کوئی بھی فیصلہ کر دیں گے، قانون اس کو نہیں مانتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نیب کے سابق پراسیکیوٹر، ایک سینئر وکیل ہیں عمران شفیق صاحب۔ ان سے ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو سنائی گئی سزا جو ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے اور ان کی لیگل اوپینین اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ اچھا عمران صاحب، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلا جو کویشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے یا یہ کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے حساب سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ ہاں، سب سے پہلے بہت شکریہ پاشا صاحب۔ دیکھیے، اسلام آباد کی اپنی کوئی جیل نہیں ہے، تو اسلام آباد کی جیل جو ہے وہ پنجاب ہی کی جیل استعمال ہوتی ہے، اور چونکہ اسلام آباد جو ہے وفاقی حکومت کے تحت آتا ہے ڈائریکٹ، صوبائی نظام یہاں نہیں ہے، تو یہ جو جیل خانہ جات جتنے بھی ہوتے ہیں یہ صوبائی حکومت کے زیر انتظام ہوتے ہیں، جہاں جہاں کی صوبائی حکومتیں ہیں، اور اگر فیڈرل سے کوئی پرزنر ریلیٹڈ ہے تو اس کی فیڈرل اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے۔ تو یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے کہ ان کو، کیونکہ عدالت نے تو ان کو سزا دے دی ہے، سزا دینے کے بعد جو انڈر ٹرائل پرزنر ہوتا ہے اس کو تو یقیناً اسی کورٹ میں رکھا جاتا ہے جہاں سے اسے لایا جا سکے، لیکن جس پرزنر کا ٹرائل ہو گیا، جس کو کنوکشن ہو گیا، سزا ہو گئی ہے، تو یہ وفاقی حکومت اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو ہم نے کہاں رکھنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ایکیوز وہ اس جیل سے تنگ ہو تو وہ یہ درخواست ضرور دے سکتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ۔ مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب سینٹنس ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوٹ لکھپت میں رکھا جائے، تو عدالت نے اسی وقت گرانٹ کر دیا تھا یہ، اور آج عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ایک درخواست آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اڈیالہ شفٹ کیا جائے، تو مطلب یہ ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ ہاں، یہ اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ گورنمنٹ اگر کوئی اس چیز کا سہارا لینا چاہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے اڈیالہ میں بہت زیادہ شدید خدشات ہیں، تو وہ ایک ہو سکتی ہے، اس کے لیے ویلڈ جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی، کیونکہ بہرحال اڈیالہ جیل ہائی سیکیورٹی پرزن ہے، وہاں ایسے خطرات ہے نہیں ہیں، تو ادروائز ویسے کوئی ایسی لاجک نہیں ہے کہ ان کو، یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے جب کسی کو سزا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو جو اپنا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، جو اس کی قریبی جگہ ہے جہاں اس کو سہولت ہوتی ہے، وہاں اس کو قید کاٹنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اچھا عمران بھائی، اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یقیناً ڈیسیژن پڑھا ہوگا، آرڈر پڑھا ہوگا ٹرائل کورٹ کا، کتنا پاورفل ڈیسیژن ہے، یا کوئی اس میں ہے ایسا سبسٹنس ہے کہ وہ سٹے کر سکے، وہ گراؤنڈ پہ رہ سکے، یا ہائی کورٹ میں جائے گا تو اٹھ جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کچھ چیزیں ہیں سبسٹانٹیو، اچھا پروسیجرل، جی، اور کچھ چیزیں ہیں جو میرٹ آف دی کیس سے متعلق ہیں۔ جو میرٹ آف دی کیس ہے وہ بالکل ایک الگ میٹر ہے۔ میرٹ آف دی کیس یہ ہے کہ کیا توشہ خانہ کے جو تحائف تھے عمران خان صاحب نے وہ ان کو ذکر کیا تھا اپنے فارم بی میں الیکشن کمیشن کے سامنے ڈکلیریشن میں، یا نہیں کیا تھا؟ یہ میرٹ کا سوال ہے، اور اگر نہیں کیا تھا تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں، اور اگر ایف بی آر میں کیا تھا تو اس کا، اور یہاں نہیں کیا تھا تو پھر اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں، اور اگر کیا ہے اور لیٹ کیا، 2 سال بعد کیا ہے اور کس حد تک کیا ہے، اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں، اور اگر نہیں کیا تو اس کی قیمت درج کر دی ہے تو وہ کب اور کیسے کی ہے اور کتنی کی ہے، یہ ایک الگ چیز۔ یہ ہے میرٹ سے متعلق سوالات، ٹھیک ہے، اور یہ میرٹ کے متعلق سوال ہے کہ اس کی مینٹینیبل ہے کہ نہیں ہے، اور ٹائم اگر فریم سے باہر ہو گیا، لمیٹیشن کا کوئی ایشو ہے تو یہ بھی میرٹ کا سوال بنتا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں وہ میرٹ پر، میں بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے خلاف کیس بہت مضبوط سمجھتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، اور میں اس کا متعدد موقعوں پر اظہار بھی کر چکا ہوں، کیونکہ ایک چیز بہرحال یہ نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب سے مس ڈکلیریشن ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے اثاثہ جات کو، اپنے جو گفٹس ہیں انہوں نے توشہ خانہ کے لیے تھے، ان کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ اب وہ
ان کے پاس جو پلی آج کل جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے 342 کے بیانات میں بھی لی کہ دیکھیں مجھ سے پہلے والے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اپنے اس میں شو نہیں کی، تو بھئی اگر وہ پہلے والے وزیر اعظم نے شو نہیں کی تو یہ آپ کے لیے کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ نہ کریں. پہلے والے انہوں نے کی تو قانون ان کے بارے میں بھی حرکت میں آنا چاہیے، اور اگر آپ نے نہیں کی تو آپ کے بارے میں بھی حرکت میں آئے گا. اور یہ دوسری بات یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ اس بات کی بنیاد پر سہارا لینے کی کوشش کریں کہ پہلے والوں نے نہیں دی. اگر اس طرح اگر قانون چلنا شروع ہو جائے پھر تو آپ کو پتہ ہے ہر مجرم یہ سہارا لے سکتا ہے کہ آپ کسی بھی قتل کے ملزم کو پکڑیں یا کسی بھی ڈکیت کو پکڑیں گے یا کسی بھی کرپشن کے ملزم کو پکڑیں گے. آپ کو پتہ ہے سرکاری محکموں میں تو بہت سی کرپشن ہوتی رہتی ہے، تو ہر کرپٹ آدمی یہ سہارا لے لے کہ میرے آفس میں تو 50 بندوں نے اور بھی کرپشن کی تھی تو آپ نے ان کے خلاف تو کیس نہیں بنائے. ایسے کرمنل قانون نہیں چل سکتا. جہاں تک پروسیجرل میٹرز ہیں، جج صاحب نے 3 بڑی غلطیاں کی ہیں اس کیس میں، اور وہ میں سمجھتا ہوں بڑی جوہری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے جو ان کو اس ٹرائل میں نہیں کرنی چاہیے تھی. نمبر 1 تو عمران خان صاحب نے گواہوں کو پیش کرنے کا جو ان کا رائٹ تھا یا ریکارڈ جو طلب کیا تھا انہوں نے وہ ان کو موقع ملنا چاہیے تھا. دیکھیں جو گواہ پیش کرنے کا رائٹ ہے نا اس کے لیے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ پروسیکیوشن کا کیس کیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیفنس کا کیس کیا ہے. ڈیفنس نے انہوں نے اپنے ڈیفنس میں ایک پلی لی ہے 342 میں کہ میرے دیکھیں کنسلٹنٹ نے یہ فارم فل کیے تھے، ساری چیزیں کی تھیں، تو اب میں کنسلٹنٹ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ کنسلٹنٹ کو نہیں پیش کرتے تو سوال یہ آئے گا کہ بھئی آپ کو تو موقع دیا گیا تھا، آپ نے کہا کنسلٹنٹ نے فارم فل کیا ہے، تو اوپر کی عدالتیں بھی کہتی اور یہ کل خود یہ عدالت کہتی کہ آپ نے تو کنسلٹنٹ کو پیش کرنے کی درخواست ہی نہیں دی، اس لیے ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے. اب یہ کنسلٹنٹ آئے گا تو بتائے گا کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے حق میں گواہ پیش کرنا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر یہ ان کا حق تھا جو ان کو گواہ کا، اور کمزور سے کمزور بھی دفاعی اگر پلی ہے نا کسی کی تو اس کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی دفاعی پلی کو ثابت کر سکتے. اچھا ایک امپریشن یہ ہے کہ بڑی عجلت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، مطلب ایسے اس کو پورے طریقے سے ایگزاسٹ نہیں کیا گیا مقدمے کو. دیکھیں دوسرا میں نے 3 باتیں بتا رہا تھا اسی کے یہ ریلیٹڈ ہیں آپ کی. جلد بازی کی وجہ سے انہوں نے دفاع کا ان کا رائٹ کلوز کیا ہے. ایک ہی پیشی ایک موقع دیا اور اس کے بعد وہ نہیں آئے تو اگلے دن انہوں نے کلوز کر دیا. پھر دوسرا بڑا سبسٹینٹیو رائٹ ہے کسی ایکیوز کا کہ فائنل آرگومنٹ سنیں، اس کے پوری بحث سنی جائے گی. سی پی سی ہماری ہے نا سول پروسیجر کوڈ، اس میں بحث کی کوئی پروویژن نہیں ہے آرگومنٹس کی، لیکن کرمنل پروسیجر کوڈ میں تو بحث کا پورا ایک نظام ہے کہ اگر ڈیفنس ایویڈنس پیش ہوگی تو پہلے ڈیفنس بحث کرے گا، اگر ڈیفنس ایویڈنس نہیں پیش ہوگی تو پھر پہلے پروسیکیوٹر بحث کرے گا، دونوں پارٹیاں اپنی بحث کریں گی. بحث ایک رائٹ ہے، جج صاحب نے اس کو بھی جلد بازی میں ختم کیا ہے. اور تیسری جو بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ مینٹینیبلٹی کا جو کویسچن تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک دن پہلے ان کو ریمانڈ کیا ہے، اور انہوں نے کہا، اور وہ ریمانڈ بھی صرف اس بنیاد پر کیا تھا کہ جج صاحب پر اعتراض تھا کہ انہوں نے سنا نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے، اور اسی بنیاد پر وہ کیس واپس آیا تھا. اور جج صاحب کے بعد جب دوبارہ مینٹینیبلٹی کا آیا تھا تو فائنل آرگومنٹ کا اس ایک یعنی صبح سے لے کر 12 بجے تک رکھا اور 12 بجے فیصلہ 12:30 بجے سنا دیا. تو یہ 3 اتنی جوہری اس کیس میں جج صاحب نے ٹرائل میں جلد بازی میں یہ چیزیں کی ہوئی ہیں کہ میرٹ پر اگرچہ ان کا فیصلہ درست ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹ پر یہی فیصلہ بنتا تھا، لیکن آپ کسی کو رائٹ دیے بغیر، اس کا حق دیے بغیر آپ کوئی بھی فیصلہ کر دیں گے، قانون اس کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے ملزم کو پورا فیئر ٹرائل آپ دیں گے، اس کو پوری اپرچونٹی دیں گے. اچھا ایک اور چیز بڑی اہم ذہن میں رکھیے گا کہ اپیلٹ کورٹ کے سامنے جب اپیل میں جب کیس جاتا ہے نا، جب اپیل کی کورٹ جب فائنل، تو وہ اس ججمنٹ کو کوئی نہیں دیکھتے خاص، ٹھیک ہے. انہوں نے خود سے تمام ایویڈنس کو، تمام کیس کے سرکمسٹانسز کو، 342 کے بیانات کو دیکھ کے اپنی اوپینین بنانی ہوتی ہے. تو وہاں بہرحال کیونکہ وہ ایک پوری ری ہیئرنگ ہوتی ہے پورے میٹر کی، ٹھیک ہے. تو اپیل میں جب کورٹ سنے گی تو وہ ججمنٹ سے وہ کہتے ہیں آپ ججمنٹ پڑھیں بھی نا، کئی دفعہ آپ ہائی کورٹ میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ججمنٹ کو تو سائڈ میں رکھے نا جی، ہمارے پاس اپیل میں آئے، اپیل میں آپ پہلے پورا کیس ہمارے سامنے آرگو کریں، تو وہاں ان کو پورا موقع ملے گا اس کا. صحیح. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اپیل میں جائے گا، یہ میٹر آج دائر بھی ہو گئی ہے اپیل اس حوالے سے، تو کتنے چانسز ہیں کہ یہ سزا سسپینڈ ہو جائے عمران خان صاحب کی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے 110% چانسز ہیں کہ سزا سسپینڈ ہو جائے. اچھا، سسپینڈ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سسپینڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ضمانت مل جائے گی، وہ رہا ہو جائیں گے. 3 سال کی سزا ہے اس میں، اسے ہم قانون کی زبان میں شارٹ سینٹینس کہتے ہیں. پھر جو ہم نے 3-4 ارریگولیرٹیز بتائی ہیں میں نے آپ کو بڑی، وہ اس کی بنیاد پر ویسے بھی یہ کویشچن بنتا ہے کہ عدالت اس کو دیکھے کہ کیا سزا سسٹین کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. تو ان کو ضمانت تو مل جائے گی، کیسوں میں 3-4 دن، 10 دن، 15 دن میں ضمانت مل جاتی ہے. لیکن
جہاں تک آپ مین ججمنٹ کا فیصلہ ہے، مین ججمنٹ کا فیصلے میں بہرحال ابھی جو ججمنٹ ہے، جو سزا ان کو ہوئی ہے، ایک ہے سینٹنس، ایک ہے کنوکشن. سینٹنس سسپینڈ ہو جاتی ہے، کنوکشن آپ کی سسپینڈ نہیں ہوتی. مجرم آپ رہتے ہیں جب تک کہ فائنل پوری بحث سننے کے بعد ان کو کیس سے بری نہ کر دیا. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کنوکشن اگر رہتی ہے تو وہ نااہل رہیں گے، الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کر پائیں گے. اگر کنوکشن اگر ان کی الیکشن سے پہلے ختم نہیں ہوتی، سیٹ اسائڈ نہیں ہوتی، جس کے چانس مجھے کم لگتے ہیں، کیونکہ یہ کیس اب پورا کیس بحث ہونی ہے، لمبی چیزیں چلنی ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے ٹائم لگے گا اس میں. تو اگر کنوکشن ان کی رہے گی تو وہ نااہل رہیں گے اور یقیناً وہ الیکشن سے پھر باہر ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اتنے بڑے اسٹیچر کے ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، ایک اتنی عوام کے اندر ان کی پاپولیرٹی ہے، اور جس طرح کی انہیں جیل کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے؟ دیکھیے جیل کے جو ضابطے ہیں نا، جو ان کی مختلف کلاس بنی ہوئی ہیں، بنیادی طور پر تو میں ویسے کلاس سسٹم کے خلاف ہیں. عمران خان خود بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، ایک نظام ہونا چاہیے. اپنے دور حکومت میں ان کو اس نظام کو بہتر کرنا چاہیے تھا. سب کے لیے، انسانوں کے لیے ایک جیسا ہی جرم جب ہے تو اس کے حساب سے ہونا چاہیے. بہرحال اب چونکہ جو ان کی کلاس بنتی ہے خان صاحب کی قانون کے مطابق، تو وہ ان کو وہ کلاس ملنی چاہیے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور جو قانون نے ان کو رائٹس دیے ہیں، بی کلاس ہے، سی کلاس، جو بھی اس کی کلاس بنتی ہے، ان کی بی کلاس بنتی ہے، تو ان کو وہ تمام بی کلاس کے رائٹس جو پورے پاکستان میں قیدیوں کو ملتے ہیں وہ خان صاحب کو ملنے چاہیے، کیونکہ سزا عدالت نے دی ہے تو اس قانون کے مطابق. اچھا عمران بھائی، ون لاسٹ کویسچن. آپ نے بات کی کہ جی دو نہیں ایک نظام، تو ہم نے دیکھا ہے نواز شریف صاحب کے میٹر میں بھی، ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کے میٹر میں دیکھا ہے، بڑا سلیکٹیو سا جسٹس ہوتا ہے. بے شمار واقعات ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک آدھ پک کیا جاتا ہے، اس پہ پروسیکیوشن کی جاتی ہے، جس کو سزا دینا مقصود ہوتا ہے، صرف وہی بندہ یہاں کے نظام انصاف میں پھنستا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے قانون کی ایک ایون امپلیمنٹیشن نہیں ہے کہ وہ ہر ایک بندے کے لیے ایک جیسا ہو. یہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور ہماری عدلیہ کی بھی بدقسمتی ہے کہ، اور پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا وہ ہے. آپ ذرا ایک بات پر ذرا غور کیجیے گا. میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف یہ والا کیس بنا ہے، یہ میرٹ پر مضبوط کیس ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کی ہیں وہ ساری وہ ہیں جو جج صاحب کے کنڈکٹ سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایک مضبوط کیس بھی جب عدالت کے اندر آتا ہے تو ایک جج اپنے رویے سے، اپنے کنڈکٹ سے، اپنی قانونی مہارت کی فقدان کی وجہ سے، یا جلد بازی کی وجہ سے، یا ایکسٹرا کوئی بھی کنسیڈریشنز ان کی وجہ سے ایک سیدھے سادے کیس کو بھی خراب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ایک تاثر دے سکتا ہے کہ انصاف نہیں. اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہ جو انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. دیکھیں پوری دنیا میں جو انصاف کا نظام کرتا ہے نا، وہ انصاف کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ہمارے یہاں انصاف ملے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ تاثر عدالت میں جو ہی کیس آتا ہے، اب جو غلطیاں ہمایوں دلاور صاحب نے کی ہیں اس کیس میں، ان غلطیوں نے اس کیس کو، مضبوط کیس کو کمزور کیا ہے، اور ایک فیور پیدا کی ہے ایک ملزم کے حق میں. یہی ہمارے نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے، اور اس خرابی کو بہرحال دور ہونا چاہیے. یہ نہیں نظر آنا چاہیے کہ آپ کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. اور پھر جو کیس کے بارے میں ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ کیس کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اب خان صاحب کا کے حوالے سے یہ بات تو طے تھی نا کہ حکومت نے 180-200 مقدمات بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو نائل کرنا چاہتے تھے اور سیاست سے باہر رکھنا چاہتے تھے. تو یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے. تو اب آپ جائز مقدمہ بھی ہوگا نا، لیکن وہ جو پس منظر ہے نا پورے کا پورا، وہ اس کو دھندلا دے گا. بہت شکریہ عمران بھائی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. وی نیوز کے ساتھ فی الحال اتنا ہی. اگلے پروگرام میں مزید کسی نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.